ایک الزام لگتا ہے تحریک لبیک پر، دیگر جماعتوں پہ نہیں لگتا، لبیک پہ بہت زیادہ لگتا ہے، جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو گیدرنگ بھی بڑی ہوتی ہے تحریک لبیک کی، تو ایک خاص سوشل میڈیا پہ احباب ہیں وہ اس بیانی کو سیٹ کرتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر دیا ہے بھائی۔ پیر افضل قادری صاحب کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مختلف بزرگ تھے ددی نشین حضرات، کہ انہوں نے غازی صاحب کے اس جنازے کے حوالے سے ہم سے 4 کروڑ روپیہ لیا ہے۔ وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، تو ہمارے بعض احباب جب انہوں نے ریلیز کیے تو اپنی طرف سے وہ میرے خیال دیے بھی 7-8 بندوں کو انہوں نے پیسے ہیں، اور یہ ہو گیا جی یہ فوج نے لانچ کیا ہے اور پیسے ان کو دے دیے گئے۔ ایک وقت تھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ان کی ہٹ لسٹ میں رہی تحریک لبیک، بڑا تشدد ہوا، کارکنان کی شہادتیں بھی ہوئی، شیلنگ ہوئی، لیکن آج وقت ذرا تبدیل ہو چکا ہے، جو معاملات تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہے تھے آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ہمارے امیر محترم نے پچھلی ساری باتوں کو بلا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر حق بات کی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی میں اس دن تقریر سن رہا تھا، انہوں نے اپنے شہداء کا ذکر کیا، اور پھر جو منہاج القرآن میں واقعہ پیش آیا ان کے شہداء کا ذکر کیا، لیکن تحریک لبیک کے شہداء کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے آج بھی بغض کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی طرح ان کے ایک لیڈر جو ہیں شہباز گل صاحب، وہ باہر بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کر تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا جماعت نے شمولیت بھی اختیار کی تحریک لبیک میں، دیگر سیاسی جماعتیں بھی تھی، ہماری مذہبی جماعتیں اور بھی تھی، تحریک لبیک کا ہی کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ میری قبلہ امیر مجاہدین سے پہلی ملاقات غازی صاحب کے سوئم کے بعد ہوئی۔ میں اس حد تک کہ آپ کو جانتا تھا کہ آپ ایک عالم دین ہیں، جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے ہیں۔ آپ کا ادارہ جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم پاکستان کے بڑے مدارس میں شمار ہوتا ہے، جس کی کئی برانچز ہیں، تو اس کا سنگ بنیاد کب رکھا، اور حکومت مدارس کو کتنی سہولتیں دے رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کالج یونیورسٹیز کو، اسکولوں کو ریلیف دیتے ہیں، لیپ ٹاپس دیتے ہیں، مدارس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، الٹا مدارس کو دبایا جا رہا ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو اٹک کا الیکشن ہے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو سیٹ تھی، وہاں کے جو نتائج ہیں وہ فارم 45 والے نہیں ہیں، 47 والے ہیں؟ جی بالکل 47 والے ہیں، اور 47 والوں نے بارہا ہم سے رابطہ بھی کیا۔ حال ہی میں فیض آباد کے مقام پر فلسطین کے حوالے سے آپ کا دھرنا ہوا، کچھ دن جاری رہا، تو وہاں پر اعلانات ہوئے کہ ان کی پروڈکٹس کا جو اسرائیلی پروڈکٹس ان کا بائی کاٹ کیا جائے گا۔ جو حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حکومت اپنے دفاتر میں وہاں پر بھی ان چیزوں کا بائی کاٹ کرے گی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حکومتیں یا ریاست یہ وعدہ کر لیتی ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وعدے کا وفا کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ تحریک لبیک کے امیر اب حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، بابا جی کے بعد انہوں نے قیادت کو سنبھالا، آپ ان کا مستقبل اب کیسا دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی کے بعد تحریک کو زیادہ عروج ملا ہے یا کمی آئی ہے، یا مزید دن بدن عروج بڑھتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی، نور میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی شخصیت جو ہمارے درمیان موجود ہے میرے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک علمی گھرانے سے آپ کا تعلق، اور بالخصوص جب بھی پاکستان میں یا دنیا بھر میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھتی ہے تو اس شخصیت کا ان آوازوں میں شمار ہوتا ہے جو توانا آواز ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہر پلیٹ فارم پر آپ کو صف اول میں نظر آتے ہیں۔ آپ ایک عظیم علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے نشست میں موجود ہیں رکن شورا تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عنایت الحق شاہ سلطان پوری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ یہ اللہ رسول کا قسم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میں وقت عنایت فرمایا۔ آپ کا شکریہ جی، آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارا موقف جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی شاہ صاحب، تحریک کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، بالخصوص اب آپ سننا چاہیں گے، لیکن اس سے قبل ذرا لوگ تھوڑا کم سنتے ہیں آپ کی
ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ تحریک کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ پیچھے چلتے ہیں، حضرت آپ کی ولادت کہاں ہوئی اور پھر آپ نے اپنی تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی؟ میری پیدائش سلطان پور تحصیل حسن ابدال ضلع اٹک میں ہوئی، اور ہمارے والد گرامی تقریباً 78 کے قریب 1978 میں بی بلاک سپلائی ٹاؤن وہاں تشریف لائے اور ادارے کی تعمیر و ترقی کے کام کا آغاز کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بھی یہاں شفٹ ہو گئے، اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ڈی بلاک میں ہی مختلف پرائیویٹ سکول رہے، جن میں ابتدائی طور پر میں نے تعلیم حاصل کی۔ اور پھر جب 1985 میں میرے والد گرامی صدر جامعہ غوثیہ ضیاء العلوم میں شفٹ ہوئے، تو پھر آپ نے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی جو ہیں انہیں وہاں قریب ہی جو اسکول تھا گورنمنٹ ڈینیز ہائر سیکنڈری اسکول، اس میں داخل کروایا۔ وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر والد گرامی نے مجھے مدرسے میں باضابطہ تعلیم کے لیے بٹھا دیا، اور پرائیویٹ طور پر پھر میں نے ایف اے اور بی اے کا امتحان جو ہے وہ پاس کیا، اور ساتھ ساتھ درس نظامی جو ہے اپنے ادارے جامعہ غوثیہ ضیاء العلوم میں ہی اپنے والد گرامی اور دیگر اساتذہ اکرام، جن میں قبلہ پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام محدود سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مشتاق احمد نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سید شاہ مجتبیٰ گولڑوی اور دیگر اساتذہ اکرام شامل تھے، جن سے میں نے اکتساب فیض کی۔ ماشاءاللہ، آپ کا ادارہ جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم پاکستان کے بڑے مدارس میں شمار ہوتا ہے، جس کی کئی برانچز ہیں، تو اس کا سنگ بنیاد کب رکھا، اور اندرون ملک اور بیرون ملک اس کی کتنی برانچز ہیں؟ اس کا سنگ بنیاد 1984 میں اس وقت اس صدر ادارہ الحاج محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صدر میں رکھا تھا، اور 1985 میں یہ میرے والد گرامی کے ہینڈ اوور کیا گیا، اور وہاں سے پھر اس کام کا آغاز ہوا۔ تو ادارے کی جو ہمارا مرکز ہے اس کے تحت تو ہماری 2 ہی برانچیں مزید ہیں۔ ایک شعبہ طالبات ہے جو ضیاء العلوم عطاء الحبیب کے نام سے شفا آئی ہاسپٹل کے اپوزٹ ہمارا ادارہ قائم ہے، اور ابھی جس کیمپس میں آپ یہ بیٹھے ہیں یہ کیمپس 3 ہے۔ باقی بہت سے ہمارے والد گرامی کے شاگرد جو ہیں وہ مختلف ممالک میں فرائض خدمات دینی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن جس طرح باضابطہ آپ کہیں کہ ادارہ کوئی ہم نے شاخ بنائی ہے، اس طرح شاخ ہم نے نہیں بنائی کوئی۔ تھوڑا تحریک کی جانب آتے ہیں۔ جی، حال ہی میں الیکشن گزرا، 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشن ہوا۔ مختلف پارٹیز کا یہ دعویٰ ہے، الزام ہے کہ یہ الیکشن فارم 47 کا الیکشن ہے، تو اس پر تحریک لبیک کا کیا موقف ہے؟ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا لاکھوں ووٹ پڑے تحریک کو، لیکن قومی اسمبلی کے اندر کوئی امیدوار نہیں پہنچا۔ سندھ اسمبلی کے اندر آپ کے 3 نمائندے پہنچے، مفتی قاسم فخری صاحب اور ان کے ساتھ۔ اس دفعہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا ایک MP موجود ہے، لیکن ووٹوں کا اگر تناسب دیکھیں تو تحریک لبیک کو لاکھوں میں ووٹ پڑے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی نہیں پہنچا۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، وہ جو ایک ہمارے امیدوار جو صوبائی اسمبلی کے پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ فارم 47 والوں کی نگاہ کوئی وہاں اتنی نہیں پڑی، تو جس وجہ سے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں۔ وگرنہ اب تو الیکشن بالکل پاکستان میں بے معنی ہو گیا ہے، اور ایک عام سادہ سا انسان جو بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں ان پڑھ کہتے ہیں، اگر آپ اس سے بھی یہ بات جا کر پوچھیں کہ پاکستان میں حقیقی اقتدار کس کے پاس ہے اور سارے نظام کو کون چلا رہا ہے، تو بدقسمتی سے وہ اسٹیبلشمنٹ کا انعام لے گا۔ تو اس الیکشن نے تو بالکل ان کو ننگا کر دیا، اور ہمارے پاکستان کے نظام کو ننگا کر دیا۔ سب سے آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں، امیر محترم نے اٹک میں الیکشن لڑا ہے، اور یہ کیا تک بنتی ہے کہ جہاں پر سڑکیں موجود ہیں، کوئی ایسے پہاڑی اور دور دراز علاقے نہیں کہ جہاں سے رزلٹ آنے میں دیر ہو جائے، اور 2 دن بعد اس حلقے کا رزلٹ ہمیں جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس شخص کو وہاں کامیاب قرار دیا جا رہا ہے جو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔
تو اس نظام نے جو ہے وہ ان لوگوں کو ننگا کر دیا ہے، اور ان سب سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. ووٹ کسی اور کو پڑتے ہیں اور جیت کوئی اور جاتا ہے. اگر اسی طرح نظام چلانا ہے تو میرا خیال ہے پھر ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے، اور قوم کا جو اربوں روپیہ لگ رہا ہے اس کو کسی تعمیر و ترقی کے کام میں استعمال کیا جائے، اور جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹ دیں اور کہیں ہمیں اقتدار جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اور اس میں سیاستدانوں کو جو ہے وہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیاستدان ان کی کٹ پتلی کا کردار ادا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جمہوری لحاظ سے اور اقدار کے لحاظ سے پاکستان پیچھے جا رہا. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو اٹک کا الیکشن ہے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو سیٹ تھی، وہاں کے جو نتائج ہیں وہ فارم 45 والے نہیں ہیں، 47 والے ہیں؟ جی بالکل 47 والے ہیں، اور 47 والوں نے بارہا ہم سے رابطہ بھی کیا، لیکن قبلہ امیر محترم نے بالکل اس بات سے انکار کیا اور مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ ہم ہار جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم میں اپنا منہ کالا کر کے اسمبلی میں نہیں جانا چاہتا. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ